السلام علیکم۔ میرا نام انور ہے اور میں ایک گورگن تھا، اپنی مرضی سے نہیں اپنی قسمت سے، کیونکہ میرے والد صاحب بھی یہی کام کرتے تھے اور ان کے جانے کے بعد بھی مجھے یہی کام کرنا تھا، کیونکہ اور کوئی کام مجھے آتا نہیں تھا۔ میں ہمیشہ یہی سوچتا رہا کہ پڑھ لکھ کے بڑا آدمی بنوں گا، لیکن اللہ نے اتنی عقل بھی نہیں دی تھی۔ 6 دفعہ میٹرک کرنے کی کوشش کی، پر میٹرک پورا نہیں ہوا۔ ہم لوگ سرگودا کے ایک گاؤں سے رہتے تھے، یہاں پہ ویسے بھی کوئی زیادہ پڑھا لکھا نہ تھا۔ بس پھر بابا کے جانے کے بعد میں اسی کام میں لگ گیا۔ مجھے قبرستان کے باہر ایک چھوٹا سا مکان دے دیا گیا تھا، جس کی کھڑکیوں سے قبرستان نظر آتا تھا۔ میرا اب اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا، بس یہی میرا کام تھا۔ پر ایک دن گاؤں میں کچھ ایسا ہوا کہ ہم حیران رہ گئے۔ دراصل ایک دن پہلے ہی ایک جوان لڑکے کی موت ہوئی تھی۔ اس کو کیا ہوا یہ کوئی نہیں جانتا تھا، بس وہ اپنے کمرے میں مردہ حالت میں ملا تھا۔ اس کو دفنا دیا گیا اور آج صبح یہ دیکھ کر سب حیران تھے کہ اس کی قبر کی کسی نے بے حرمتی کی تھی، اور اس کی لاش کے بھی ہم لوگ حیران رہ گئے، کیونکہ آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ پورے گاؤں میں ایک ہی قبرستان تھا اور گورکھن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ قبرستان میں ہونے والے تمام معاملات پر نظر رکھے۔ اسی لیے لوگ مجھ سے سوال کر رہے تھے۔ میں نے کہا کہ بھائی میں بھی انسان ہوں، سر رات جاگتا نہیں رہتا۔ میں نے کون سا کوئی چلہ کاٹا ہوتا ہے؟ میں اپنے کمرے میں جا کر سو گیا تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ کب ہوا ہے؟ میری بات اپنی جگہ ٹھیک تھی، لیکن لوگوں میں خوف و ہراس اس طرح پھیل گیا تھا، اور جس نے بھی یہ کام کیا تھا وہ انسان نہیں ہو سکتا تھا۔ کسی انسان کو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ لواحقین بھی بہت پریشان تھے اور پہلے سے ہی صدمے سے دوچار تھے۔ ایک تو ان کا جوان بیٹا اس دنیا سے چلا گیا، اور پھر اس کی لاش اور قبر کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا گیا۔ یہ بات پورے گاؤں میں پھیل گئی اور ہر کسی کے لیے ایک موضوع بن گیا۔ اب اس بات کو 2-3 دن ہی ہوئے تھے کہ ایک اور بات سامنے آ گئی، اور وہ یہ کہ اس گاؤں میں ایک چڑیل آ گئی ہے۔ اسی لیے یہ کام کیا ہے، کیونکہ لاش کے اوپر ناخن بھی مارے گئے تھے۔ یہ کام کسی انسان کا ہو نہیں سکتا تھا، اور ویسے بھی رات کے اندھیرے میں کوئی انسان اس قبرستان میں نہیں آتا۔ میں تو یہی پلا بڑا تھا، اس لیے مجھے ڈر نہیں لگتا تھا، لیکن یہ قبرستان کافی پرانا تھا اور یہاں سے بہت سے بھوتوں کی کہانیاں بھی منسوب تھیں، اسی لیے کسی عام انسان کا یہاں آنا ہی بہت مشکل تھا۔ پھر قبرستان میں آ کر قبر کھودنا اور لاش کے ساتھ یہ سب کچھ کرنا بہت دور کی بات تھی۔ جن لوگوں کی میت تھی، ان کا کہنا تھا کہ ہمارے بیٹے کی کسی کے ساتھ دشمنی بھی نہیں تھی، اور ایسی دشمنی تو تھی بھی نہیں کہ مر جانے کے بعد بھی وہ اپنا غصہ نکالتا۔ ہمارا بیٹا تو بہت شریف تھا، پھر یہ سب کچھ کیا تھا؟ کوئی بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ یہ گاؤں میں چڑیل آ گئی ہے، اس کو آدھے لوگوں نے تسلیم کیا تھا، لیکن آدھے لوگوں نے ابھی اس کو ماننا ہی نہیں تھا۔ یہ ایک ہوائی ہے جو کسی دماغ سے نکلی اور زیادہ تر گاؤں کی عورتوں نے ادھر ادھر کر دی تھی۔ لیکن 3-4 دن کے بعد ایک اور واقعہ ہوا۔ یہ واقعہ ہوا کہ ایک اور جوان اس دنیا سے چلا گیا، اور پھر اس کو جب دفنا دیا گیا تو اگلے دن پھر سے اس کی لاش کے ساتھ بھی یہی سب کچھ کیا گیا۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نہ کرے کہ اب تیسرے واقعے کی ضرورت تھی، کیونکہ لوگوں نے اس بات پر یقین کر لیا تھا کہ اس گاؤں میں کوئی چڑیل آ گئی ہے، اور وہ یہ صرف مردوں کی لاشوں کے ساتھ ہی کر رہی ہے، اور وہ بھی جوان مردوں کی لاشوں کے ساتھ۔ گاؤں میں خوف و ہراس پھیل گیا اور شام ہوتے ہی مردوں نے گھروں سے نکلنا بھی چھوڑ دیا۔ لیکن میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ میں بھی تو مرد ہوں، اور میں بھی تو ابھی اتنی کی عمر ہی نہیں ہوئی تھی۔ میں تو اس کے قریب بیٹھا تھا، سب سے آسان شکار سمجھ کے بھلا مجھ پر ہی حملہ کر دیتی تو میں کیا کر سکتا تھا؟ اس سے زیادہ تو مجھے ہی ڈرنا چاہیے تھا۔ لیکن میرے پاس اور کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا جانے کے لیے۔ کوئی مجھے اپنے گھر میں گھسنے بھی نہیں دیتا تھا۔ میں پناہ گاہ لینے کے لیے کہاں جا سکتا تھا؟ میری تو مجبوری تھی، اور اب مجھے بھی تھوڑا تھوڑا ڈر لگنے لگا تھا۔ لیکن ابھی بھی مجھے اس بات کا یقین تھا کہ یہ کسی انسان کا کام نہیں ہو سکتا۔ پر میرے بابا ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ جن بھوت چڑیل جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی، یہ صرف کہانیاں ہی ہوتی ہیں، کیونکہ ان کی ساری زندگی ہی قبرستان میں گزری تھی، اسی لیے وہ بہادر تھے اور کسی چیز سے ڈرتے نہیں تھے۔
ہر رات انہوں نے قبرستان میں گزاری۔ قبرستان ہی تو ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر لوگ جانے سے ڈرتے ہیں، جہاں پر لوگ کہانیاں بناتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر جن بھوت پریاں ہوتی ہیں، جبکہ وہاں پر ہی لوگ وہی ہوتے ہیں جو بیچارے دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں، اور ان کے باقیات کو قبرستان میں دفنا دیا جاتا ہے۔ لیکن اب میری بہادری بھی تھوڑی تھوڑی ڈگمگانے لگی تھی۔ اگلے دن مجھے خبر ملی کہ کوئی اور اس دنیا سے چلا گیا اور اس کے لیے قبر کھودنی ہے، لیکن کوئی یہ بوڑھا انسان تھا، اسی لیے میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا۔ میں نے جو ان لڑکا تھا دنیا سے چلا گیا، لیکن آج کے دن مجھے یہ ضرور دیکھنا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میں نے جاننے کی کوشش کی تو بہت کی، لیکن مجھے بہت سخت نیند آ گئی اور میں پرسکون سو گیا۔ پر صبح آنکھ کھلی تو پھر سے مجھے خبر ملی کہ بالکل صحیح سلامت پڑی ہے، اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو بھی چڑیل تھی، اس سے کسی بوڑھے کی قبر سے کوئی واسطہ نہیں تھا اور اس کا شکار صرف جوان مرد ہی تھے۔ ایک دن میں دکان سے کوئی چیز لینے جا رہا تھا جب ایک آدمی سے ٹکرا گیا۔ اس آدمی کے ہاتھوں میں کچھ سامان تھا جو زمین پر گر گیا۔ جب میں نے وہ سامان اٹھا کر دیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ رو رہا تھا، لیکن میں اس کو جاننا چاہتا تھا۔ وہ تو محلے کا بڑا ہی مہذب شخص تھا۔ میں نے کہا کہ میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ نہیں بیٹا، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، میں ٹھیک ہوں، میں رو نہیں رہا۔ وہ یہ کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا، اور اب میں حیران رہ گیا کہ اس کو کیا ہوا ہے، یہ واقعی رو رہا ہے یا پھر سوچا کہ نہ جانے کس کے کتنے مسائل میں سفید پوش لوگ تو کسی سے بیان کرنے سے بھی نہیں کر سکتے۔ دعا کر دی کہ اللہ کے لیے اس کے لیے آسانی پیدا کرے، لیکن اس کی بے بسی بھری آنکھیں دیکھ کر تھوڑی دیر کے لیے میرا دل بڑا ہی خراب ہوا اور میں اسی کے بارے میں سوچتا رہا۔ کچھ دن اسی طرح ہی گزر گئے۔ آج کل شام ہوتے ہی گاؤں خالی ہوتا جاتا تھا۔ سارے بچے جوان اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے تھے۔ بظاہر کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا تھا، سب کو ہی اپنی جان کی پیاری تھی۔ میں اپنے لیے کھانا لینے رات کو نکلتا تو سارا علاقہ خالی ہوتا، لوگوں کے کاروبار بھی خراب ہو رہے تھے۔ میں کھانا لے کر واپس آ جاتا اور کھانا کھانے کے بعد پرسکون نیند سو جاتا تھا۔ میری یہی روٹین تھی اور میں اسی میں خوش تھا۔ ایک ہفتے کے بعد پھر سے ایسا کچھ ہوا کہ ایک اور لڑکے اس دنیا سے چلا گیا۔ جب مجھے بتایا گیا کہ کسی جوان کی میت ہے تو میں سمجھ گیا کہ اس کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ پر کیا میں کچھ کر سکتا تھا؟ کہ کیا مجھے کچھ کرنا چاہیے؟ کیونکہ اگر وہ چڑیل تھی تو پھر میں کیا کر سکتا تھا؟ میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے قبر کھود دی تھی اور لوگوں نے میت بھی دفنا دی تھی۔ سب لوگ یہی باتیں کر رہے تھے کہ پھر سے کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ مجھے کہا کہ تم نے ساری رات جاگ کر یہ پہرا دینا ہے۔ مجھ پر سب لوگ اس طرح چلا رہے تھے جیسے سب کچھ میری وجہ سے ہو رہا ہے۔ میری تو کوئی صورت نہیں تھی اور میں کسی کا کیا سایہ بھی دیکھا، یہ بھی دیکھ لیا کہ وہ کسی عورت کا ہی سایہ تھا۔ لیکن اس کے بعد میں اس قدر ڈر گیا تھا کہ آگے بڑھنے کی یا اسے بلانے کی یا اسے کسی طرح روکنے کی بھی میری کوئی ہمت نہیں ہوئی۔ بلکہ یہ بات میں نے صحیح صبح نہیں بتائی تھی گاؤں والوں کو، لیکن مجھے چکر بھی آ گئے تھے۔ ڈر کے مارے میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ کچھ لوگوں کی بات بالکل ٹھیک تھی۔ میں نے یہ سایہ تو دیکھا ہی تھا، اور وہ بھی کسی عورت کا جس نے کالے کپڑے پہن رکھے تھے، اور اس ٹائم یہاں پر کوئی لڑکی نہیں آ سکتی تھی۔ گاؤں کی لڑکیاں ویسے ہی ڈرپوک ہوتی ہیں، وہ تو شام ہوتے ہی گھروں سے باہر نکلتی تھیں، تو پھر اس قبرستان میں آدھی رات کو کیوں آتی؟ تو پھر کوئی اور چڑیل ہی ہو سکتی تھی۔ صبح میں نے گاؤں والوں کو نہیں بتایا تھا کہ وہ چڑیل ہے، اور میں نے کسی چڑیل کو ہی دیکھا تھا۔ اس کے بعد گاؤں والوں کو یقین ہو گیا اور مسجد میں اعلان تک ہو گیا کہ اس گاؤں میں کوئی چڑیل آئی ہوئی ہے۔ اپنی حفاظت کریں، کلمہ ورد پڑھیں، گھر سے بلا وجہ نہ نکلیں، اور خاص کر مردوں کا کہا گیا کہ وہ گھر سے بالکل نہ نکلیں۔ لوگوں نے اپنے گھر کو راشن سے بھر لیا تھا کہ بار بار نہ باہر جانا پڑے، لیکن میرے پاس تو فریج بھی نہیں تھا جس میں ایک ہی ساتھ ہی راشن لے کر رکھ لے سکتا تھا۔ مجھے تو لگتا تھا کہ اگلا نمبر میرا ہی ہے، کیونکہ میں سب سے زیادہ آسان شکار تھا۔ بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا، بہت ہی پریشان تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ مجھے بابا بہت یاد آ رہے تھے۔ بابا ہوتے تو وہ اس معاملے کو اچھی طرح سنبھال لیتے،
میرے پاپا تو اتنے بہادر تھے کہ جیسے انہوں نے اس چڑیل کو دیکھا وہ ڈنڈا لے کے اس کے پیچھے پڑ جاتے، لیکن وہ اتنا ڈرپوک تھا کہ اس کو دکھتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ یہ تو شکر ہے کہ کسی نے مجھے بے ہوش ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، نہیں تو میری کیا عزت رہ جانی تھی۔ کچھ دن کے بعد پھر سے ایک شخص دنیا سے چلا گیا اور مجھے بلایا گیا، لیکن میں نے بہانہ بنا کر کہ میں وہاں پہ نہیں ہوں۔ میں نے ایک مالی کو کہا کہ تم کہہ دینا کہ وہ اپنے گاؤں گیا ہوا ہے، کیونکہ میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا۔ اسی لیے میں یہ بات کی تھی۔ تھوڑی دیر اسی طرح اپنے کمرے میں چھپ کے بیٹھا رہا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ جب اندھیرا ہو جائے گا تو ویسے بھی گھر سے کوئی باہر نہیں نکلے گا، تو پھر میں آرام سے جا کر باہر آ سکتا ہوں، اور اپنے لیے کھانا لینے چلا گیا۔ ابھی تو یہ سوچ ہی رہا تھا کہ کیسے دن آ گئے ہیں، مجھ پہ اپنے ہی گاؤں میں مجھے چھپنا پڑ رہا ہے۔ لیکن آج رات کو میں نے ایک ایسا منظر دیکھا جس میں حیران رہ گیا۔ میں نے دیکھا کہ کوئی لڑکی کا سایہ قبر کی طرف آیا ہے، لیکن اچانک سے وہ سایہ زمین پر گر گیا اور اس کے منہ سے آہ نکل گئی۔ میرے ابا کہتے تھے کہ جن بھوتوں کو کبھی بھی کوئی چوٹ نہیں لگتی، لیکن اس لڑکی کی آہ مجھے سنائی دی تھی۔ اس کا مطلب یہ کہ چڑیل نہیں تھی۔ میں نے اس طرف لائٹ ماری، میں نے کہا کون ہو تم؟ تو اس نے میری طرف دیکھا تو میں حیران رہ گیا، کیونکہ وہ کوئی لڑکی ہی تھی جو صرف 6 سال کی تھی اور قبر کھودنے کی تیاری میں تھی، کہ میں نے اسے پکڑ لیا اور میں نے کہا کہ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ جب میں نے اسے روشنی میں لے کر آیا تو میں حیران رہ گیا۔ اس کے چہرے پر بہت پرانے اور بڑے بڑے زخموں کے نشان تھے۔ وہ بری طرح رونے لگی۔ میں نے کہا کون ہو تم؟ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس قبرستان سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ کیا تم نے ہی وہ سب کچھ کیا؟ جب اس نے ہاں میں سر ہلایا تو میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ یہ تو پتہ چل گیا تھا کہ وہ کوئی چڑیل نہیں تھی، لیکن لڑکی ہو کر وہ یہ سب کچھ کیوں کر رہی تھی، یہ نہیں پتا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم میرے کوارٹر میں آ جاؤ اور مجھے پوری بات بتاؤ۔ وہ اندر آنے سے گھبرانے لگی۔ میں نے کہا دیکھو، تم میری چھوٹی بہن جیسی ہو، آ جاؤ اور بس مجھے بتاؤ تم یہ سب کیوں کرتی ہو۔ اندر آئی اور کھانے کی طرف دیکھنے لگی۔ اسے بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی۔ میں نے اسے اپنے حصے کا کھانا کھلا دیا۔ اب اسے میرے اوپر تھوڑا سا بھروسہ ہو گیا کہ یہ واقعی اچھا انسان ہے۔ میں نے کہا کہ بتاؤ کیا یہ بات سچ ہے؟ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ میں انور علی کی بیٹی ہوں۔ وہی انور تھا جو کسی اسکول میں ٹیچر ہے۔ اس نے کہا کہ جی، یہ وہی انسان کی بات کر رہی تھی جس کو میں نے سڑک پر دیکھا تھا، جو بہت ہی زیادہ دکھی تھا اور جس کی شکل ابھی تک میری آنکھوں میں آ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ جن 4 لوگوں کو تم نے دفنایا وہ ملک کے بیٹے کے دوست تھے۔ وہ ملک کا بیٹا مجھے پسند کرتا تھا، آتے جاتے میرا رشتہ روکتا تھا۔ اس نے کئی دفعہ پیغام بھی بھیجا تھا، لیکن جب وہ مجھے پسند ہی نہیں تھا تو میں نے اس کا جواب دے دی، اس لیے میں نے انکار کر دیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے لیے وہ اس قدر پاگل ہو جائے گا، کیونکہ اس کے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں تھی۔ وہ یہاں پر زیادہ تر وقت رہتا بھی نہیں ہے، کبھی کبھی آتا تھا۔ جب آتا ہے اس کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ اسے پسند نہیں کرتا ہے۔ اس نے اپنے انہی 4 دوستوں کے ساتھ مل کر مجھے اٹھوا لیا اور سب نے مل کر میری عزت لوٹ لی اور مجھے جان سے مارنے کی کوشش بھی کی۔ ان کو لگا کہ میں مر گئی ہوں، لیکن میں بچ گئی۔ یہ مجھے اس قبرستان میں پھینک گئے تھے۔ میرے اندر اتنی زیادہ زندگی باقی نہیں تھی، لیکن بدلے کی آگ ضرور تھی۔ اسی لیے شاید میری جان بچ گئی اور آہستہ آہستہ وہ چاروں خود ہی مرنے لگے۔ نہ جانے ان کو کس نے مار دیا، یہ مجھے نہیں پتا، لیکن میرا بدلہ کسی اور نے ہی لے لیا۔ اسی لیے میرے اندر بھی آگ بھڑک اٹھی، جس کو ختم کرنے کے لیے میں اپنا غصہ ان کی لاشوں پر نکال دیتی تھی۔ میں حیران اس پر ہو گیا۔ میں نے کہا کہ انہوں نے تمہارے ساتھ برا کیا، لیکن تم نے ان کو نہیں مارا، تو پھر کس نے مارا؟ اس نے کہا کہ یہ بات میں بھی نہیں جانتی، ویسے بھی میں کیا کر سکتی، میں کیا کر لیتی، میرے اندر اتنی طاقت نہیں تھی۔ مجھے پتا تھا کہ میں نہیں کر پاؤں گی، لیکن جس نے بھی یہ کیا ہے اس نے میرا بہت بھلا کیا اور لوگوں کو مار کے میرا بدلہ پورا کر دیا۔ اب آخری شکار رہ گیا اور مجھے لگتا ہے کہ جس طرح سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہ بھی ضرور مر جائے گا۔ اس نے کہا کہ میرے بابا یہ جانتے ہیں کہ میں مر گئی ہوں، اس لیے آج کل بہت اداس ہیں۔
میں ان کے سامنے نہیں جانا چاہتی جب تک کہ میرا بدلہ پورا نہ ہو جائے۔ تبھی وہ انسان اتنا زیادہ پریشان تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا کہ بس یہی کر دو کہ چڑیل کی اس کہانی کو پھیلاتے رہو تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ کام کسی چڑیل کا ہے، تاکہ مجھ پر اس انسان پر کوئی بات نہ آئے جو میری مدد کر رہا ہے اور یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اگلے دن میں نے شور ڈال دیا کہ انہوں نے چڑیل کو دیکھا۔ اس دفعہ میں لوگوں کو اس کا حلیہ بھی بتایا کہ اس کے لمبے لمبے ناخن تھے، قد بڑا تھا، اس نے کالے کپڑے پہن رکھے تھے، اور جب میں گیا تو اس نے مجھے ایسا دھکا دیا کہ میں اڑ کر زمین پر گر گیا۔ میری کہانی سے سب عورتیں ایسے سن رہی تھیں جیسے کوئی بہت بڑی داستان بس سنا رہا تھا، لیکن ابھی بھی یہ سن کر حیران تھا کہ وہ انسان کون ہے جو اس کی لڑکی کی مدد کر رہا تھا، کیونکہ واقعی ان اور لوگوں کو مار کر اس لڑکی کے بس کی بات نہیں تھی۔ مجھے گاؤں میں ایک شخص نظر آیا جو بہت ہی زیادہ طاقتور اور شکل سے امیر اور خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس کو میں نے اس گاؤں میں کبھی پہلے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اجنبی تھا، اور جس دن میں نے دیکھا اسی دن ملک کے بیٹے کی جان چلی گئی اور وہ اسی دنیا سے چلا گیا۔ اس لڑکی نے اپنا نام سائمہ بتایا تھا۔ اس کا بدلہ پورا ہو گیا، لیکن یہ آدمی کون تھا یہ بھی کوئی نہیں پتا تھا۔ وہ بھی وہاں سے غائب ہو گیا۔ پھر مجھے کچھ باتیں سنائی گئیں کہ تم کچھ نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا کہ میں بھی آپ لوگوں کی طرح انسان ہوں، اور گورکن بھی انسان ہوتا ہے۔ میں نے اس سے لڑ نہیں سکتا۔ اگر میں قبرستان میں رہتا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرے اندر کوئی طاقت ہے۔ میں نے ان لوگوں کو یہ کہہ کر دیا کہ اب وہ چڑیل یہاں پر نہیں آئے گی۔ میں نے اسے یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ میرا بدلہ پورا ہو گیا، وہاں سے چلی گئی ہے، کیونکہ مجھے لوگوں کے دماغ سے ڈر نکالنا بھی تو تھا۔ اس لیے اس کے بعد واقعی کچھ ایسا نہیں ہوا۔ کافی وقت گزر گیا، لیکن وہ انسان کون تھا جس نے ان سب کو مارا تھا؟ جب وہ اس لڑکی کو جاننا چاہتا تھا تو اس لڑکی کا باپ بھی گاؤں سے چلا گیا۔ لڑکی نے کہا کہ جب میں اپنا بدلہ لے لوں گی تو میں اپنے باپ کو اپنے بارے میں سب بتا دوں گی، اور وہ اس کا اپنے باپ کے علاوہ اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا، اس لیے وہ شاید وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ کچھ عرصہ کے بعد میں نے اس کے باپ سے اپنے گھر کے بارے میں کھڑے دیکھا۔ میں نے کہا کہ آپ یہاں پر، تو لڑکی ان کے ساتھ بھی نہیں تھی۔ اس نے کہا کہ تمہیں سب کچھ پتہ ہے نا؟ میں نے کہا جی مجھے پتہ ہے۔ اس نے کہا میری بیٹی نے تمہیں سب کچھ بتایا تھا، اور اس نے مجھے بتایا ہے کہ تم نے اس کی مدد بھی کی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میری بیٹی کے ساتھ شادی کر لو اور تم بھی میرے ساتھ چلو۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا کہ اگر تم میری بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہو تو کر لو، کیونکہ تم وہ پہلے انسان ہو جس کو اس کے بارے میں سب کچھ پتہ ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں مردوں میں سے نہیں، کہ اگر آپ کو منظور ہے تو مجھے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ان سب کو کس نے مارا۔ تو اس کے باپ نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میں حیران رہ گیا۔ اس نے کہا کہ میں ایک ایسے انسان کو پیسے دے جس کا کام یہی تھا۔ یہ بات میری بیٹی کو نہیں پتہ ہے۔ دراصل وہ کرائے کا گنڈا تھا۔ میں نے اسے اپنا سب کچھ بیچ کے اتنے پیسے دیے کہ وہ ان پانچوں کو جان لے سکے، اور اس کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہ تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کی عزت لوٹنے والوں سے بدلہ لے لیا، لیکن میری بیٹی کو یہ بات بتانی نہیں ہے۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ کوئی اس کے ساتھ شادی کر لے، کیونکہ اگر کسی کو یہ پتہ چل گیا اور میں پولیس کے ہاتھ لگ گیا اور جیل میں چلا گیا تو میری بیٹی اکیلی رہ گئی ہے۔ میں نے کہا کہ ایسا کیا ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہوگا، اور میں ہمیشہ اس کا خیال رکھوں گا۔ اس نے اس لڑکی کے ساتھ میرا نکاح کر دیا اور میں بھی وہاں سے چلا گیا۔ اب میں ایک کرائے کی دکان پر کام کرتا ہوں جو میں نے خود بنائی ہے، اور سائمہ میری بیوی ہے۔ مجھے واقعی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس کی عزت ایک ایسا خزانہ ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ جب لوگ کہتے ہیں کہ فلاں عورت کی عزت لٹ گئی ہے کیونکہ اس کے ساتھ غلط کاری ہوئی ہے، تو عزت اس کی نہیں بلکہ اس انسان کی جاتی ہے جس نے غلطی کی ہے، کیونکہ غلط اس نے کیا ہوتا ہے۔ اس کی بات کی سمجھ نہیں آئی کہ جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس کو کیوں مجرم بنا دیا جاتا ہے۔ بہرحال میری زندگی کا رخ بدل گیا ہے۔ گاؤں والے اس بات کو شاید بھول گئے ہوں گے، یہ کہانی سناتے ہوئے ہوں گے کہ اس گاؤں میں ایک چڑیل آئی تھی جس نے 5 لوگوں کو جان سے مارنے کی لاشوں کو برباد کر دیا تھا،
لیکن دراصل ان کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا بالکل ٹھیک ہوا تھا۔ انہوں نے کسی کی بیٹی کی زندگی برباد کی تھی، اور ایسے لوگوں کے ساتھ اس سے بھی برا انجام ہونا چاہیے۔ میں سلام کرتا ہوں اس آدمی کو جس نے اپنی بیٹی کی عزت لوٹنے والوں کو عبرت کا نشان بنا دیا، لیکن کسی کو یہ بات بتانی نہیں چاہیے کہ کسی کی بیٹی کی زندگی برباد کی تھی، اور ایسے لوگوں کے ساتھ بھی ایسے برابر ہونا چاہیے۔ میں سلام کرتا ہوں اس آدمی کو جس نے اپنی بیٹی کی عزت لوٹنے والوں سے بدلہ لیا، لیکن کسی کو یہ بات نہیں بتائی کہ کسی کی بیٹی کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور ہر غریب انسان ہر ڈرپوک نہیں ہوتا۔ پر میں نہیں جانتا تھا کہ میں اس کہانی کا حصہ تھا، یہ مجھے معلوم ہی نہیں تھا، لیکن میری زندگی پوری طرح سے بدل گئی تھی، اور اب میں بہت خوش ہوں۔ میری ساری زندگی قبر کھودنا نہیں چاہتا تھا۔ اب میں ایک دکاندار ہوں، میری بیوی ہے، ایک بچہ ہے، اور میں ایک اچھی زندگی گزار رہا ہوں۔ اس سے زیادہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں، اور اپنے بابا کو یاد کرتا ہوں۔ آخری وقت میں انہوں نے مجھے بہت دعائیں دی تھیں، ان کی دعائیں ہی مجھے لگ گئیں، اور اب میری زندگی بہت اچھی ہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔